آنکھ میں ٹھہرا آنسو خون کا دریا بنتے دیکھتا ہوں، آنکھ میں ٹھہرا آنسو خون کا دریا بنتے دیکھتا ہوں، میں اسلام آباد کو ایک دن ڈھاکہ بنتے دیکھتا ہوں۔ دوستو یہ جو شعر جو ہے نا، مجھے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں احمد فرحات کوئی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا، اور یہ شعر جو ہے نا یقین کریں اس کے اندر ایک اتنی بڑی جو ہے نا ایک حقیقت بیان کی گئی ہے، اتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، اتنا بڑا سبق اور عبرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ابھی سبق پڑھ لو، سیکھ لو، ڈھاکہ سے 1971 سے سیکھ لو، وہ سبق سیکھ لو جس دن شیخ مجیب الرحمان جیتا تھا اور اس نے 167 سیٹیں جیتی تھی، اور دوسری طرف جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے صرف 86 سیٹیں جیتی تھی۔ اب 86 بمقابلہ 167، لیکن وزیر اعظم کس کو بنا دیا گیا؟ جس نے 67 سیٹیں لی، جس نے 86 سیٹیں لی، اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور کیا ہوا پھر؟ پاکستان دو لخت ہو گیا، ڈھاکہ بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ دوستو اب بھی وہی صورتحال ہے، اب بھی بالکل ایگزیکٹ وہی صورتحال ہے۔ ایک شخص جو لے رہا ہے 180 سے زائد سیٹیں لے رہا ہے، ایک شخص 180 سے زائد سیٹیں لے رہا ہے، اور ایک دوسرا جو پارٹی ہے وہ کتنی لے رہا ہے؟ وہ 10 سے 15 صرف سیٹیں لے رہا ہے، اور اس کو زبردستی طریقے سے، زبردستی سے اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اس کو وزیر اعظم، اس کو حکومت میں لایا جا رہا ہے، اس کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ آنکھ میں ٹھہرا آنسو خون کا دریا بنتے دیکھتا ہوں، میں اسلام آباد کو ایک دن ڈھاکہ بنتے دیکھتا ہوں۔ یقین کریں بہت بڑا سبق ہے یہ شعر پڑھ کے، یقین کریں میرے اندر جو ہے نا ایک عجیب ہی جو ہے نا اب وہ ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ یار یہ ہم جو یہ پاکستانی قوم ہے، جو 25 کروڑ عوام ہے، یہ جو لوگ ہیں کیا وہ کیڑے مکوڑے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جی یار جس طریقے سے ووٹ دیا ہے، باہر نکل کے آپ نے سارے طریقے آزما لیے، آپ نے سب کچھ چھین لیا، ان سے سب کچھ چھین لیا تھا، صرف ایک چیز رہ گئی تھی، وہ تھی ان کی ووٹ۔ وہ ووٹ انہوں نے صرف ڈالا ہے اور انقلاب برپا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے چنا ہے جن کو، آپ نے ان کو نکال کے زبردستی کسی اور کو ڈال رہے ہو۔ 1 لاکھ کی لیڈ یار، تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ہزاروں کی لیڈ سے جیت رہے ہیں، اور ان کو ہرا کے جنہوں نے کچھ ہزار، چند ہزار صرف ووٹ لیے ان کو جتوایا جا رہا ہے، اور ان کی حکومت بنانے کی جو ہے نا آپ جو حکومت بنا رہے ہیں، مگر سوچیں ذرا یار آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ کیا آپ ایک اور ڈھاکہ بنتے دیکھ رہے ہو؟ اللہ معاف کرے، اللہ اس دن سے بچائے، اللہ اس دن سے بچائے۔ ابھی بھی عبرت پکڑ لے یار۔ اے یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، اے یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ دوستو یہ سب ختم ہو جائے گا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، شداد گزرا ہے، کوئی یہاں نہیں رہا۔ اس نے مرنا بھی ہے ایک دن، وہ خدا کی بارگاہ میں بھی جائے گا، اس نے وہاں اپنا حساب بھی دینا ہے۔ تو کیا دوستو آپ لوگوں نے حساب نہیں دینا؟ اس ملک کے مال کو کیا آپ نے جواب نہیں دینا؟ خدا کی بارگاہ میں آپ نے بھی دینا ہے، تو جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہم یہی دعائی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔